کی پناہ مدد مانگوں سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نعمتیں بانٹتا اور جان دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ نعمتیں بانٹتا دوستان وقار، آج کی جمعۃ المبارک میں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 اس کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف ملا ہے۔ خالق کائنات، مالک کائنات ہمیں مل کے قرآن پاک کے اس فرمان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی کے جو باقی سانس ہیں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بڑی عظمتوں سے، بڑی شانوں سے اور بڑی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو سب سے بڑی اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں کرم کیا ہے، وہ اللہ نے ہمیں انسان ہونے کا جو شرف عطا فرمایا ہے، وہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں پھر ہمیں انسان ہی اللہ رب العزت نے نہیں بنایا بلکہ ہمیں مسلمان بنایا، اور اسی نعمت پہ ہم شکر ادا کریں تو زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ بندہ اللہ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، میری نعمتوں کے شاکر بن جاؤ گے، تو لأزیدنکم، پھر سن لو تمہاری نعمتیں گھٹنے نہیں دوں گا، تمہاری نعمتیں اور بڑھا دوں گا۔ تو یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے۔ اور پھر
اللہ کی نعمتوں کا اگر آپ نے مقام پوچھنا ہے تو اپنے بزرگوں سے، اپنے اولیاء سے پوچھیں جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، ان سے پوچھیں کہ اللہ کی نعمتوں کا مقام کیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ان جیسے عظیم بزرگوں سے پوچھیں کہ اللہ کی نعمتوں کا مقام کیا ہے۔ بڑی خوبصورت بات حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کی سیرت کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ ایک دفعہ جا رہے تھے کہ راستے کے اندر ایک کتا آپ کو ملا، اس نے بایزید بستامی سے بات کی، تو جو ہی کتے نے بات کی تو بایزید بستامی اسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے دھڑا دھڑ رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آج تک ہم نے اتنے درد کے ساتھ آپ کو آنسو بہاتے نہیں دیکھا، اتنے درد کے ساتھ ہم نے آپ کو روتے نہیں دیکھا، آج رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آج میں روتا نہ تو اور کیا کرتا ہے، میرے پاس جواب ہی نہیں تھا، میں نے جواب دینے کی بجائے رونا شروع کر دیا۔ پوچھا وہ کون سا سوال ہے؟ آپ تو اتنے بڑے ایک اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ کی ولایت کے ڈنکے تو پورے علاقے میں بجتے ہیں، لیکن آپ ایک سوال کا جواب ہی نہیں دے سکے، وہ کون سا سوال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آج مجھ سے اس کتے نے پوچھا تھا کہ اے بایزید تیری کون سی نیکی تھی کہ اللہ نے تجھے انسان بنا دیا، اور میں نے کون سا گناہ کر لیا کہ اللہ نے مجھے جانور بنا دیا؟ کہتے میں اسی نعمت پہ رو کے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ مالک تیرا ہم پہ کتنا کرم ہے، تیرا ہم پہ کتنا احسان ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنا دیا۔ اگر وہ رب چاہتا ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ رب ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، اگر وہ چاہتا تو ہمیں کوئی جانور ہی بنا دیتا، کوئی پرندہ بنا دیتا، لیکن اگر اس نے ہم پہ یہ کرم کیا ہے تو صاحب کو سوچنا چاہیے یہ اللہ کا ہم پہ بڑا کرم ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ انسان ہی نہیں بنایا بلکہ ہمیں مسلمان بنایا، اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی ہمیں ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور پھر ہمیں وہ نبی عطا فرمایا کہ جو نبی بھی سارے نبیوں کا امام نبی، سارے نبیوں کا سردار نبی، بلکہ آپ غور کریں تو اس بات پہ بھی آپ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا تو سردار الانبیاء، اور جو کتاب قرآن پاک عطا فرمائی وہ کتاب ساری کتابوں کی سردار کتاب، نبی سارے نبیوں کا سردار، کتاب ساری کتابوں کی سردار، اور پھر یہ عصمتوں والا نبی کہ جس نبی کا امتی بننے کے لیے باقی انبیاء اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے کہ مالک ہمیں اس آخری نبی کا امتی بنائے، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، لیکن اس قدر اللہ نے ہم پہ کرم کیا کہ جس نبی کا امتی بننے کے لیے نبی دعا کر رہے ہیں اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا۔ وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ہے
حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ یہ اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا ہے۔ اور یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر بھی بالخصوص خالق کائنات اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، اور رب نے یہ عظمت بیان کر کے دنیا کو ہمیشہ کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کرنا صرف ایمان والوں کا کام نہیں ہے، میں رب ہو کے اپنے مصطفیٰ کی عظمت بیان کر رہا ہوں۔ تو جس مصطفیٰ کی رب عظمت بیان کر رہا ہے، رب ذکر کر رہا ہے، آپ سوچیں کہ اس مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا۔ اور یہ جو آیت ہے نا، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اس سے پہلے یہ بشارت، یہ شان، یہ عظمت کسی اور امت کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ یہ شرف اللہ نے صرف اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے اس آیت کے بارے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی ملا۔ اس نے کہا یہودی نے کہ اگر یہ آیت اللہ ہمیں عطا کرتا نا، یا یہ آیت ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اس یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ اگر بالفرض یہ آیت اللہ یہودیوں کو عطا کرتا تو ہم اس دن عید مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے پتا ہے یہ آیت کس دن اتری اور کس مقام پہ اتری۔ آپ نے فرمایا وہ دن جمعے کا تھا۔ جس دن فرمایا یہ آیت اتری تھی وہ دن جمعے کا تھا، اور وہ مقام عرفات تھا۔ جگہ مقام عرفات تھی اور دن جمعے کا تھا۔ تو فرمایا تم ایک عید کی بات کرتے ہو، ہم تو اس دن دو عیدیں مناتے ہیں۔ جمعہ بھی عید کا دن ہے اور حج والا دن بھی یہ عید کا دن ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو کہا کہ تم کہتے ہو ہم ایک عید منائیں گے، ہم مسلمان تو اس دن دو عیدیں مناتے ہیں۔ تو یہ آیت اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، اور اس امت کو اللہ پاک نے خاص عظمت اور شرف سے نوازا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور فرمایا میں نے تمہارے لیے جو دین کو پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ فرمایا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا ہے، اور دین مکمل ہونے کا شرف اللہ نے صرف ہمارے آقا کو عطا فرمایا ہے۔ جو دین جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے نبی لے کر آتے رہے، اس دین کو اللہ نے مصطفیٰ کی ذات پر مکمل کر دیا ہے۔ اب دین مکمل ہو گیا ہے، اب نہ ہی نئے نبی کی ضرورت ہے، نہ نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نیا دین آئے گا۔ اللہ نے دین کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مکمل فرما دیا ہے۔ جب سرکار پر اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، اب کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم
دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا۔ اب نہ کسی نئی کتاب کی ضرورت ہے، نہ کسی وحی کی ضرورت ہے، نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی نبوت کی ضرورت ہے، نہ رسالت کی ضرورت ہے۔ اب قیامت تک کے لیے اللہ نے مصطفیٰ کے سر پر رسالت کا تاج سجا کے مصطفیٰ کو دنیا میں بھیج دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہمیشہ کے لیے اللہ نے حضور کو اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ فرمایا نہ کوئی اب نیا نبی آئے گا، نہ کوئی اور دین آئے گا۔ اب اگر کوئی نیا اپنے آپ کو نبی کہے، وہ نبی ہونا تو دور کی بات ہے، وہ انسان بھی نہیں ہے۔ اب جو اپنے آپ کو جھوٹا ہو سکتا ہے، وہ دجال کذاب ہو سکتا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے بارے میں ایک شعر لکھا ہے اور بڑا خوبصورت، میں حیران ہوا جس وقت یہ میں نے شعر پڑھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اس قدر دین کے حوالہ سے سمجھ اور بوجھ عطا فرمائی کہ آپ فرماتے ہیں کہ آتے رہے انبیاء کما کی لالہم والخاتم حقکم کہ خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام کہ آخر میں ہوئی مہر الیوم اکملت لکم۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں نبی آتے رہے کما کی لالہم، جیسے رب فرماتا رہا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہونا یہ آپ ہی کا حق تھا، اور اللہ نے آپ ہی کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا۔ یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، فرمایا جب وحی کا دفتر مکمل ہو گیا، نبیوں پر وحی آتی ہے، لیکن اب اللہ نے وحی کا دروازہ بھی بند کر دیا، اس لیے اللہ نے آپ کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اور سورۃ بقرہ جس وقت ہم شروع کرتے ہیں نا، تو شروع سے آپ پڑھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ نے مومنوں کی صفات کو جب بیان کیا تو اس کے بعد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ فرمایا مومن متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، ہمارے لیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں، اور یقین رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور جو آپ پر اتارا گیا۔ اب اس ترجمے پہ غور کریں۔ اللہ نے فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ یقین رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور جو آپ کے بعد اتارا گیا۔ اب یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو آپ کے بعد اتارا جائے گا، نہیں، فرمایا جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور جو آپ پر اتارا گیا۔ تو پتہ چلا مومن ہونے کے لیے نبیوں کو ماننا ضروری ہے، اور حضور کی نبوت اور آپ کی وحی کو ماننا ضروری ہے۔ مومن ہونے کے لیے یہ اب اگر اس دور کے اندر رب نے یہ واضح کر دیا کہ اب جو بھی آئے گا جو اپنے آپ کو نبی کہے گا وہ نبی نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ فرمایا اللہ نے نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے نا وہ اب کسی نبی کو جو کہے میں نبی ہوں اسے نبی نہیں مانتا، جو مومن ہوتا ہے وہ اسے انسان بھی نہیں مانتا، جو اب کہے کہ میں نبی ہوں۔ اور جامع ترمذی کی یہ حدیث پاک ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، فرمایا بے شک اللہ نے رسالت اور نبوت وہ ختم کر دی ہے، فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی، فرمایا میرے بعد کسی قسم کا رسول نہیں ہے، میرے بعد کسی قسم کا نبی نہیں ہے۔ اللہ نے نبوت اور رسالت کا دروازہ سرکار نے فرمایا مجھ پہ بند کر دیا ہے۔ اور ایک اور بڑی مشہور حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے باقی نبیوں سے 6 چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی جو 6 چیزیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں وہ باقی نبیوں کو نہیں عطا فرمائی۔ پہلی چیز فرمایا اوتیت جوامع الکلم، فرمایا اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا بات تھوڑی ہوگی اس کے معنی زیادہ ہوگی۔ ایک تو اللہ نے یہ مجھے شان عطا فرمائی، اور دوسری فرمایا نصرت بالرعب، کہ اللہ نے میری رعب کے ساتھ مدد فرمائی ہے۔ اتنا اللہ نے مصطفیٰ کو رعب عطا فرمایا تھا کہ دشمن بھی میرے مصطفیٰ کو دیکھتا تھا تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ اور تیسری چیز فرمایا وحلت لی الغنائم، فرمایا اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال فرمایا ہے۔ وجعلت، آگے فرمایا وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بھی بنا دیا اور پاک بھی فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فرمایا میرے لیے اللہ نے پوری زمین کو، اور پہلی امتوں کے اندر جب نماز کا ٹائم ہوتا نا لوگ خاص جگہ پہ نماز پڑھ سکتے تھے، ہر جگہ پہ کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کیونکہ کسی کی نماز ہوتی نہیں تھی۔ لیکن جو ہی مصطفیٰ اس دنیا میں کائنات میں جگہ گر ہوئے، رب نے فرما دیا مصطفیٰ ہم نے تیرے قدموں کی وجہ سے پوری کائنات کو مسجد بھی بنا دیا اور پاک بھی فرما دیا۔ فرمایا تیرا امتی جہاں بھی نماز پڑھے گا، وہ لندن میں بھی نماز پڑھے گا، وہ امریکہ میں بھی نماز پڑھے گا، جہاں پر بھی پڑھے گا، نماز پڑھنا تیرے امتی کا کام ہے، قبول کرنا عرشوان خدا کا کام ہے۔ یہ اللہ نے مصطفیٰ کو عصمت عطا فرمائی۔ پانچویں چیز وَأَرْسَلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، فرمایا اللہ نے مجھے پوری مخلوق کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ پہلے جتنے بھی نبی آتے تھے نا، کسی کو اللہ نے ایک خاندان کے لیے نبی بنایا، کسی کو ایک قبیلے کے لیے نبی بنایا، کسی کو ایک علاقے کے لیے نبی بنایا، لیکن فرمایا مصطفیٰ ہم نے آپ کو ایک خاندان کا نبی بنا کے نہیں بھیجا، ہم نے تجھے ایک قبیلے کا نبی بنا کے نہیں بھیجا، اے مصطفیٰ ہم نے پوری کائنات کے لیے تجھے رحمت اور نبی بنا کے بھیجا ہے۔ یہ بھی سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے عظمت عطا فرمائی۔ اور آخری چیز جو آج میں کرنا چاہتا ہوں، فرمایا اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، یعنی آخری نبی ہونے کا اگر کسی کو اللہ نے شرف دیا ہے وہ اللہ نے صرف مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ خاتم النبیین ہونا حضور نے فرمایا یہ میرا ہی خاصہ ہے، لیکن اب جو کمینہ، جو بدبخت ہے حضور کی اس صفت پہ ڈاکہ ڈالے گا، آپ سمجھ لینا یہ کمینہ خود بھی جھوٹا ہے اور اس کے ماننے والے بھی جھوٹے ہیں، کیونکہ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بہت سارے نام ہیں، لیکن ان میں سے 5 نام ایسے ہیں جو بڑے مشہور نام ہیں۔ فرمایا پہلا سرکار نے فرمایا میرا نام ہے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آگے فرمایا وانا احمد، فرمایا میرا ایک نام محمد ہے اور ایک نام احمد ہے، اور آگے فرمایا وانا الماہی،
فرمایا میرا ایک نام ماہی ہے جو کفر کو مٹانے والا ہے۔ آگے فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، فرمایا میرا ایک نام حاشر ہے، اور حاشر کا مطلب ہے ساری دنیا کا جو حشر ہوگا نا وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہوگا۔ دنیا کے اندر کوئی جتنا بھی بڑا ہے نا، کوئی جتنا بھی طاقتور ہے، کوئی جتنا بھی مالدار ہے، اپنے آپ کو طاقتور کہنے والا ہے، فرمایا قیامت والے دن سارے نیچے ہوں گے، مصطفیٰ سب سے اونچے ہوں گے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، فرمایا اللہ نے مجھے حاشر بنایا، اور ساری دنیا کا جب قیامت کے دن حشر ہوگا، فرمایا مصطفیٰ نے میرے قدموں میں ہوگا۔ ساری دنیا قیامت والے دن مصطفیٰ کے قدموں میں آئے گی، اور قیامت والے دن تو آنے کے مزہ تب ہے کہ آج مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ کہا نا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا، کہ آج وقت ہے قیامت والے دن تو سارے لوگوں نے مصطفیٰ کے قدموں میں آنا ہے، مزہ تب ہے آج مصطفیٰ کے قدموں میں آنا ہے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، فرمایا میرا ایک نام حاشر ہے۔ آگے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور فرمایا میرا ایک نام عاقب ہے، اور عاقب کا معنی ہے جس کے پیچھے کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو ان ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ جو موضوع میں آج بیان کر رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں مضبوط ہو جائے۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، ہماری نسلوں کو پتہ ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حضور آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد اب کائنات پھٹ سکتی ہے، کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اس فتنے سے ہم بچ جائیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا نام بھی عقیدہ ختم نبوت کے چوکیداروں میں آ جائے۔ یہ اس لیے موضوع آج میں بیان کر رہا ہوں کہ ہمارا نام بھی ختم نبوت کے پہرے داروں میں آ جائے۔ اور حضرت پیر میر علی شاہ تاجدار گولڑا آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو حضور کی ختم نبوت پہ کام کرتا ہے اس کی پشت پر رسول اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ اعلیٰ پیر میر علی شاہ صاحب نے، اور آپ نے بڑی خوبصورت ہے وہ بات کی تھی ان شعروں میں۔ آپ فرماتے کوئی مثل نہیں بولن دی، چپ کر میرے علی تھے جانیوں بولن دی۔ یہ پیر میں، اور یہ عام کسی پیر کا فتویٰ نہیں ہے، یا یہ عام کسی آج کے دنیا دار پیر کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اس اللہ کے ولی کا فتویٰ ہے جسے دنیا تاجدار گولڑا کہتی ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے لوگوں سن لو، جو حضور کی ختم نبوت پہ کام کرتا ہے، جو حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیتا ہے، اس کی پشت خالی نہیں ہے، اس کی پشت پر حسین کے نانے کا ہاتھ ہے۔ یہ ہے جو حضور کی ختم نبوت پہ کام کرتے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا تھا کہ علامہ اقبال نے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور جب بھی کسی نے ختم نبوت پہ کا دعویٰ کیا نا، کسی نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، تو پیر سیدنا صدیق اکبر سے لے کر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب تک سب نے یہی نعرہ لگایا کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن ہم ختم نبوت پہ ڈاکہ ہونے نہیں دیں گے۔ بلکہ میں کہتا ہوں صدیق اکبر سے لے کر بابا خادم رضوی تک ہر بندے نے یہی نعرہ لگایا کہ ہم جان دے دیں گے، ہم اپنی جوانیاں لوٹا دیں
عزت پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یہ مصطفیٰ کا وہ عقیدہ ہے مصطفیٰ کے بارے میں، ختم نبوت کا، خاتم النبیین ہونا، یہ صرف اللہ نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ اور پھر یہ کچھ لوگ تو ویسے باتیں کرتے ہیں نا، میڈیا میں بھی لوگ ہیں، انہیں کیا پتا کہ مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے، مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ ارے تجھ لوگوں سے تو وہ جانور ہی اچھے تھے جنہوں نے مصطفیٰ سے محبت کی ہے، تجھ سے وہ گدھا ہی اچھا تھا جس نے کہا تھا یا رسول اللہ میں اپنی نسل سے آخری گدھا ہوں اور آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں، یہ حدیث پاک ہے۔ تو اس گدھے کو پتہ چل گیا، لیکن کچھ لوگوں کو آج بھی پتہ نہیں چلا، وہ آج بھی اس مسئلے پہ پھنسے ہوئے ہیں، وہ اس مسئلے کے بارے میں تحقیقیں کر رہے ہیں۔ ارے تجھے کیا پتا کہ مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے، مصطفیٰ کا مقام کیا؟ میاں صاحب نے کہا تھا نا، قدر پھلاں دی گرد کی جانے تے مردے کھامن والی، قدر پھلاں دا بل بل جانے تے صاف دماغاں والی۔ یہ ان لوگوں کو کیا پتا کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے؟ میاں صاحب نے فرمایا تھا قدر پھلاں دا او گرد کی جانے تے مردے کھامن والی، او قدر پھلاں دا او بل بل جانے تے صاف دماغاں والی، تے قدر نبی دا او ایک ہی جانن، او قدر نبی دا ایک ہی جانن، تے دنیا دار کمینے او قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ نبی کی قدر پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو، نبی کا مقام پوچھنا ہے تو فاروق اعظم سے پوچھو، نبی کی عزت پوچھنی ہے تو عثمان غنی سے پوچھو، نبی کا مقام پوچھنا ہے تو بلال حبشی سے پوچھو، نبی کا مقام پوچھنا ہے یا امام حسن سے پوچھو یا امام حسین سے پوچھو کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے۔ بلکہ یہ ایک دفعہ بڑی یہ مشہور حدیث پاک ہے، مشکات میں حدیث پاک ہے، سرکار کہیں جا رہے تھے تو ایک اونٹ اس نے جب سرکار کو دیکھا نا، اس نے دوڑنا سرکار کی طرف شروع کر دیا، اس کی نظر سرکار پہ پڑی۔ اچھا جانوروں کو بھی پتا تھا کہ یہ مصطفیٰ آ رہے ہیں، اس اونٹ نے جب سرکار کو دیکھا نا تو دور سے اس نے اپنے مالک کا وہ جو رسی تھی وہ چھڑائی اور مصطفیٰ کی طرف آ گیا۔ اب صحابہ کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ شاید یہ اونٹ آج مصطفیٰ کو نقصان کر دے گا، مصطفیٰ کے بارے میں ہم نے سوچا کہ شاید یہ آج نقصان کرنے آ رہا ہے، لیکن صحابہ فرماتے جس وقت اونٹ سرکار کے پاس آئے نا، اس نے آتے ہی اپنا سر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا، اور صرف سر نہیں رکھا، ساتھ رونا شروع کر دیا، آنسو بہانا شروع کر دیے۔ اور میں کہتا ہوں دنیا والوں، آج کسی کو دنیا کے اندر دکھ آئے نا، دکھ ہے وہ کبھی آ کے ماں کو سناتا ہے، کبھی آ کے باپ کو سناتا ہے، کبھی بھائی کو سناتا ہے، کبھی وہ جناب والا اپنی بہن کو سناتا ہے، دکھ ہے۔ لیکن خدا کی قسم ہے اس اونٹ کو کروڑوں سلام ہے
ایسا کرو اس اونٹ کے مالک کو بلایا جائے۔ اب صحابہ نے اس اونٹ کے مالک کو بلایا، وہ آیا، اس نے کہا حضور حکم فرمائے، کوئی کام ہے تو میں حاضر ہو گیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا یہ جو تیرا اونٹ ہے نا یہ تیری شکایت کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا حضور کیا شکایت ہے؟ اس نے کہا حضور یہ اس سرکار نے فرمایا کہ اونٹ تیری یہ شکایت کر رہا ہے کہ میرا جو مالک ہے نا وہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم ڈالتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا آج کے بعد سن لے، اگر ان جانوروں سے کام لیتے ہو تو انہیں چارہ بھی ڈالا کرو۔ اچھا جو اونٹ ہے سرکار سے محبت کرے، سرکار سے پیار کرے، سرکار اس اونٹ کی باتیں سنے، اور جو امتی سرکار سے محبت کرنے والا سرکار پہ درود پڑے گا کہ اللہ مصطفیٰ اس کا درود نہیں سنے گا۔ ہمارے اندر کمی ہو سکتی ہے، میرے مصطفیٰ تو آج بھی اپنے غلاموں کی پکار سن رہے ہیں۔ بندہ جہاں سے بھی پکارے، بلکہ وہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ سنے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے یہ 3 مصرے لکھے نا، بالا غل غلام بے کمال ہی کشفت جا بے جمال ہی اسنت جمیع خصال ہی، حضرت سعدی فرماتے ہیں اب چوتھا مصرع میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، اسی سوچ کے اندر میری آنکھ لگ گئی، ادھر آنکھ لگی ادھر دیدار مصطفیٰ نصیب ہو گئی۔ کہتے سرکار کی مجھے زیارت ہوئی اور سرکار نے فرمایا سعدی ذرا ہمیں بھی سنا جو تم نے ہماری محبت میں شعر لکھے۔ حضرت سعدی پھر تڑپے، کہا بالا غل غلام بے کمال ہی کشفت جا بے جمال ہی اسنت جمیع و خصال ہی۔ اب حضرت سعدی خاموش ہو گئے، سرکار نے سینے سے لگا دیا، فرمایا سعدی پریشان نہ ہو، پڑھو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یہ ہے سرکار سے محبت، اور پھر سرکار سے محبت صرف انسانوں نے نہیں کی، جانوروں نے بھی کی ہے۔ اور اگر جانور سرکار سے محبت کریں تو سرکار ان کی باتیں سنیں، تو آج ہم اپنا کار اگر سرکار سے محبت کریں گے تو سرکار ہمارا بھی کلام سنتے ہیں، ہماری بھی باتیں سنتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے اور پکے دل کے ساتھ سرکار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔